بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروفیلڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بیٹا آج ہمارا جو سوال ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو انتظامی بیس پر اصلاحات نافذ کی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ سوال حضرت عمر فاروق کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات سے شروع کریں تابی درست ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ جو اوپر بتایا گیا ہے وہ بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت عمر فاروق اسلامی انتظامیہ اور اسلامی ریاست کے حقیقی بانی تھے۔ آپ نے انتظامیہ میں نئی اصلاحات نافذ کیں اور اسلامی نظریہ عمل کا صحیح تصور پیش کیا۔ آپ نے انتظامیہ کو عوام کی خدمت کا لبادہ پہنایا۔ آپ نے جب بھی کبھی کوئی گورنر یا سرکاری اہلکار مقرر کیے تو اس کو عوام کی خدمت کا درس دیا۔ حضرت عمر نے حکومت پر جمہوریت کا صحیح رنگ چڑھایا، کیونکہ تمام حکومتی معاملات مجلس شورا میں زیر بحث آتے تھے، یعنی کہ جس کو مجلس شورا، جس کو آج ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، مقننہ کہتے ہیں، اس وقت بھی یہ تھی مقننہ، اور متعلقہ متفقہ فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ نیک قابل اعتماد افراد کو مجلس شورا کے مشورے کے تحت عارضی طور پر انتظامی عہدوں پر مقرر فرماتے تھے۔ اگر وہ اپنی اہلیت ثابت کرتا تو مسکل کر دیا جاتا، ورنہ گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر حکام کا سخت احتساب کرتے تھے۔ آپ کا احتساب کا طریقہ بڑا انوکھا تھا۔ حج کے موقع پر تمام حکام کی حاضری ضروری ہوتی تھی۔ اگر عوام کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو موقع پر ہی شکایت کا ازالہ کیا جاتا۔ آپ کے دور حکومت میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق کا سنہری دور کہلاتا ہے، دور حکومت جو ہے۔ اب کیا کیا اس میں چیزیں شامل تھیں، جیسا کہ آج کوئی بھی حکومت دیکھے تو اس میں مجلس شورا ہے، تو اس وقت مجلس شورا تھی۔ یہاں تک کہ جیسا کہ آج پاکستان میں مجلس شورا کے دو ایوان ہیں، ایوان بالا، ایوان سینٹ، ایوان بالا ایوان زیری، اور سینٹ اور قومی اسمبلی جو اس کے مختلف نام ہیں۔ اب اس میں بھی وہ بتائے گئے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے دور حکومت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے۔ مجلس شورا کے دو حصے تھے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص کابینہ کے ارکان پر مشتمل تھی، مجلس شورا عام قبائل کے لیڈروں اور عام آدمیوں پر مشتمل تھی۔ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے تھے، یعنی کہ دونوں جو مجلس شورا کے دو جو ایوان تھے ان دونوں حصوں میں اس پہ بحث ہوتی تھی۔ ریاست کی انتظامیہ ڈویژن میں تقسیم، یعنی کہ آپ نے جو مجلس شورا قائم تھی تو اس میں مختلف ڈویژن، جو ریاست کی انتظامیہ کو مختلف ڈویژن میں جو بنایا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا۔ آپ نے تمام سلطنت اسلامیہ کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، اور ان صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا جاتا، یعنی تمام ملک کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا۔ آپ نے ہر صوبے میں بہت سے سرکاری ملازمین، مثلا ولی، کاتب الخراج، صاحب الحدیث، صاحب بیت المال، قاضی اور عادل مقرر کر رکھے تھے۔ مرکزی حکومت، آپ کے دور حکومت میں مرکزی حکومت بہت مضبوط تھی، جس میں بے شمار محکمے تھے۔ اس میں قابل ذکر دیوان الجند، دیوان الانشاء، دیوان الخراج، وقف کا محکمہ اور شکایتی مرکز وغیرہ شامل تھے۔ مرکزی حکومت کے تمام محکمے عوام کی خدمت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ انتظامی پالیسی، انتظامیہ یعنی کہ کس طریقے سے وہ انتظامیہ کو جو پابند کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس طریقے سے عوام کو مینج کرے۔ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بہت سی انتظامی پالیسیاں بنائی، جس کا ذکر حسب ذائل ہے، یعنی کہ انتظامیہ کی پہلی جو پالیسی وہ یہ تھی کہ دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، یعنی کہ عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنا ہے، ان کے جو سائل آتا ہے اس کے سوال کو ضرور سنا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے عوام کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ اپنے گورنر اور دیگر اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ تو اس کے بعد ہے احتساب پالیسی۔ احتساب پالیسی کا مطلب یہ تھا کہ جیسا کہ پہلے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی گورنر جو ہے وہ مقرر کی تقرری ہوتی تھی تو اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ عوام کے لیے کتنا سودمند ثابت ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو پرماننٹ کیا جاتا تھا۔ تو آپ کے دور میں کڑے احتساب کا بندوبست تھا۔ آپ جب بھی کسی کو حکومتی کارندہ مقرر کرتے تو لکھ کر تقرر نامہ اور دیگر ہدایات و ذمہ داریاں دیتے۔ سرکاری افسر اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنا حکم نامہ پڑھ کر سناتا تاکہ لوگوں کو اس کی ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں۔ تقرر کے وقت اس کے جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس میں اضافے کی شکل میں مذکورہ عہدیدار کو اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے اور تمام جائیداد بحق کے سرکار ضبط بھی کی جاتی تھی۔
ہر کارندے کو ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ نہ تو گھوڑے پر سوار ہو اور نہ ہی عمدہ کپڑے پہنے اور نہ ہی دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ اس کے مطابق کیونکہ آپ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی، تو بہت زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کیے گئے تھے، تو زمین بھی وہاں پر تھی اور زمین کے متعلق بھی وہاں پر آپ نے پالیسی بنائی۔ آپ نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں، جو زمینوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہریں کھدوائیں، زمین کا سروے کروایا اور سروے کے مطابق ٹیکس کی وصولی یعنی کہ رقم متعین کی آپ نے۔ میرٹ پالیسی، آپ نے نظامی حکومت میں میرٹ کی پالیسی کو اپنایا اور قابل رشک اہلیت کے حامل افراد کو حکومت کے مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ جید علماء کو جج مقرر کیا۔ تمام تقرریاں کرنے سے پہلے مجلس شورا سے رائے لی جاتی تھی، جو اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی وہاں پر اس کے بارے میں بحث ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ مالی پالیسی، آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے مالی پالیسی 3 اصولوں کی بنیاد پر بنائی ہوئی تھی، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ آپ بیت المال کو عوام کی امانت سمجھتے تھے، یعنی کہ اس وقت جو بیت المال تھا وہ عوام کی امانت تھا، اس میں سارے لوگ جو ایک جس کے لیے جو بھی تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے تو وہ سب کو اس چیز کا علم ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق لینا چاہیے۔ تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کیا۔ آپ نے تمام لوگوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنی بچت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر عائد کیے تھے تاکہ امیر و غریب کا فرق کم ہو جائے۔ تو اس میں مزید یہ ساری جتنی ہیڈنگ بتائی گئی ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عمر فاروق کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات بتائیں تو یہ ساری وہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اگر شارٹ میں یہ پوچھا جائے تو آپ نے شارٹ میں صرف ان کا ذکر کر دینا ہے کہ یہ انتظامیہ کی اس وقت کی پالیسی تھی۔ یہاں پر اگر آپ نشان لگانا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی راہ پر گامزن ہے۔ یہاں سے دوسری جانب میں دیکھیں تو یہاں پر ہے احتساب، دروازہ کھلے رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی، مالی پالیسی، اور پاکستان کی جیسے یہ اوپر والی ہے۔ اب تو یہاں پر ان کو مزید ڈیفائن کیا گیا کہ پاکستان کے افسر چاہے بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی انتظامی فلاسفی کو سمجھے اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں۔ تو یہ چند ایک جو ہیڈنگ ہے یہ شارٹ ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کوئی علیحدہ شارٹ تو وہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اس سوال کی اہمیت کو اینول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اینول میں بھی کئی دفعہ سوال آ چکا ہے اور بالکل یہ آسان سا بھی ہے۔ اس کو اگر آپ کوئی ہیڈنگ رائٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو حضرت عمر فاروق کے دور کی اگر کوئی فیصلہ جو عدالتی فیصلے ہیں یا اس وقت کی جو اگزامپل آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی لیکچر، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔